بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ آج میں حالیہ دنوں میں جو تعلیمی اداروں ان کے ملازمین، دیگر سرکاری ملازمین بشمول اساتذہ جو مسئلہ بنا ہوا ہے، جو احتجاج چل رہا ہے، اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ پنجاب بھر میں تمام سرکاری ملازمین بالخصوص اساتذہ، خواتین معلمات گزشتہ کئی ماہ سے اپنی چھینی گئی مراعات، جو مراعات سے قبل انہیں ملتی تھی، ان کو سلب کر لیا گیا اور ان سے چھین لی گئی، جس کے خلاف وہ وقتاً فوقتاً مختلف طریقہ کار کے تحت احتجاج کرتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ غالباً 1 سال کے قریب ہونے والا ہے۔ گزشتہ سال جو تنخواہوں میں اضافہ اور پینشنر کی پینشن میں ڈنڈی ماری گئی تھی، اس حوالے سے 5 دن لاہور کی آگ برساتی سڑکوں پر احتجاج کیا۔ بالآخر حکومت کو مجبور ہو کر وہ مراعات دینی پڑی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مراعات تھی، یہ اسی وقت اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن حکومت وقت نے اس کو لنگر آن کر لیا اور اس کو بعد میں کرنے کا وعدہ کیا یا بعد میں سوچنے پر اتفاق کیا، تو مجبوراً سرکاری ملازمین کو ایک بار پھر احتجاج پر مجبور کر کے کر دیا گیا، اور وہ آج کل سڑکوں پر ہیں، جو اس ملک کا المیہ ہے کہ قوم کے معمار سڑکوں پر سراپائے احتجاج ہیں۔ اپنے ساتھ ہونے والے مظالم، زیادتی اور ظلم، اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں کی نجکاری، تعلیمی ادارے جو قیمتی جائیداد والے ہیں، یا جن کے گراؤنڈز جن کی قیمت اس وقت کروڑوں میں چلی گئی ہے، ان کو بیچنے کے در پہ ہیں۔ اس سے قبل بھی قبضہ گروپ ان پر کسی نہ کسی حوالے سے براجمان ہے، اب مزید انہیں موقع مل رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ تو حکومت نے نجکاری کا اعلان کر کے 1148 اسکول، مختلف NGOs اور مختلف لوگوں کو دینے کا فیصلہ کر لیا کہ کسی طرح اس تعلیم سے جان چھڑا لی جائے، کیونکہ اب ان کے پاس تعلیم پر اخراجات کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ان کے پاس پیسے صرف ویگو ڈالے، جو ان کے للے تللے ہیں یا جو ان کے سرکاری نوکر ہیں، جو صبح شام ان کے کہنے پر مخالفین کو ننگا کرتے ہیں، مارتے ہیں یا ان کو جیلوں میں ٹھونس دیتے ہیں، وہ لوگ ان کے پیارے ہیں، ان کو دینے کے لیے مختلف ذرائع اختیار کیے جا رہے ہیں، جو کسی طرح بھی قابل ستائش نہیں ہے۔ اور ان اداروں سے میں جو لوگ پڑھتے ہیں، جو بچے پڑھتے ہیں، وہ انتہائی غریب لوگوں کے بچے ہیں، ان کو دانستہ طور پر تعلیم سے محروم کیا جا رہا ہے، تاکہ یہ نسل ہمارے برابر نہ آ سکے۔ اب لوگوں میں شعور آ چکا ہے، لوگوں میں کو تعلیم کے حوالے سے بہت سی باتیں پتہ چل چکی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرف جانا چاہیے، ان کی اب مجبوری بھی بن چکی ہے۔
تو حکومت وقت نے یہ طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے کہ تعلیمی اداروں کو نجکاری کریں، یہ پرائیویٹ شعبے میں دے دیں یا کسی اللہ تللے کو دے دیں، تو جب جو این جی اوز لیں گی وہ ان کو تعلیمی اداروں کی حیثیت سے نہیں چلائیں گے، وہ بلکہ کمرشل بنیاد پر کمرشل مارکیٹ یا مارکیٹس بنائیں گی، اور اوپر ایک دو کمرے اسکول کے لیے بنا لیے، کسی نے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، تو اس طرح غریب کا بچہ جو ہے وہ تعلیم سے محروم ہو جائے گا۔ جس کے پاس وسائل ہیں، وسائل مہنگائی کی وجہ سے جن کے پاس وسائل تھے وہ بھی اب رونے پر مجبور ہو گئے ہیں، وہ بھی اب ہاتھ پاؤں مارنے پر مجبور ہوں گے کہ یا بچوں کی تعلیم سے خیر آباد کرا دیں یا کوئی اور ذریعہ اختیار کریں، تو انتہائی قسم پرسی کی حالت میں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو سادہ جو ہے مجبوراً اب یہ جنگ جو ہے وہ قوم کی جنگ ہے، قوم کو لڑنی چاہیے، لیکن اب یہ جنگ اساتذہ کو لڑنی پڑ رہی ہے، ایک تو اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے جو ان سے چھینے جا چکے ہیں، اور دوسرا وہ تعلیمی اداروں کو نجکاری سے بچانے کے لیے میدان عمل میں آ چکے ہیں۔ تو حکومت وقت نے بجائے مطالبات کو سننے کے یا بات سننے کے یا مطمئن کرنے کے، انہوں نے اوچھے ہتھکنڈے شروع کر دیے۔ نتیجتاً اساتذہ کئی دنوں سے سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اور حکومت وقت نے ان پر لاٹھی چارج، شیلنگ، آنسو گیس کا بے دریغ استعمال، گرفتاریاں اور جھوٹے پرچے، جھوٹے دہشت گردی کے پرچے اور ایسی جھوٹی دفعات لگائی گئی ہیں جس کے اساتذہ متحمل نہیں ہو سکتے۔ ان سے برآمدگی کیا ہوئی ہے؟ ٹینٹ کی برآمدگی ہوئی ہے، یا وہ دریاں برآمد ہوئی ہیں، یا قالین برآمد ہوئے ہیں، یہ ان کے پاس اسلحہ تھا۔ اس کو اب جناب بنیاد بنا کر دہشت گردی کے پرچے بنائے جا رہے ہیں، اور ان پر دفعات جو ہیں 382 یہ وہ دفعہ ہے جو براہ راست ڈکیتی ہوتی ہے، جو نان بیلیبل، نان کمپاؤنڈیبل ہے، اور اس میں نہ ضمانت ہوتی ہے نہ اس پر رضنامہ ہوتا ہے، وہ پرچے سادہ کیے جا رہے ہیں۔ اور جب آج کی ایک عدالت نے یہ پرچہ خارج کر دیا ہے، جب پرچہ خارج ہوا تو وہ ان کو 16 MPO 3 MPOs کے تحت مختلف جیلوں میں ٹھونس دیا گیا ہے۔ اب گھر والے پریشان ہیں، بچے پریشان ہیں، وہ کدھر ہیں کوئی پتہ نہیں ہے، بچے مارے پھر رہے ہیں، گھر والے مارے پھر رہے ہیں، وہ کدھر گئے ہیں کدھر نہیں ہیں، لیکن کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ بجائے شیلنگ کرنے کے، بجائے گرفتاریوں کے، بجائے FIR کاٹنے کے، ان کی بات سنیں، اگر ان کے مطالبات کو پرائرٹی بیس پر تسلیم کریں اور اس معاملے کو حل کریں۔ بصورت دیگر تعلیم کا ایک بہت بڑا حرج ہوگا جو ناقابل یقین ہوگا، اور اس کا یہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکے، یہ کمی جو ہے کئی سالوں تک رہے گی۔ اس سے قبل بھی ہماری تعلیم جو ہے وہ بہت پیچھے ہے۔ اقوام متحدہ نے خود کہا ہے کہ پاکستان میں جو تعلیم دی جا رہی ہے یہ 50 سال پہلے کی تعلیم ہے جو پرائمری سطح پر دی جا رہی ہے، جو اس کے بعد والی ہے وہ 60 سال پہلے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو ایسے حالات میں حکومت وقت کو سوچنا چاہیے، اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ حکومت وقت نے انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے اور اساتذہ کو جیلوں میں ٹھونس رہے ہیں۔ کتنے اساتذہ کو گرفتار کریں گے؟ بھر لیں گے جیلیں، بھری جائیں گی جیلیں انشاءاللہ۔ سرکاری ملازمین بڑے منظم ہیں اور پرعزم ہیں کہ وہ کسی صورت میں بھی جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے پیچھے نہیں ہٹیں گے، چاہے جیلوں میں ٹھونسیں، چاہے ہمیں ماریں، چاہے کچھ اور کریں۔ تو یہ المیہ ہے ہمارا کہ قوم کے معمار جو ہیں وہ مارے کھا رہے ہیں، ان کے خلاف پرچے کیے جا رہے ہیں، ان کو جیلوں میں، ان کو تھانوں میں، ان کو پتہ نہیں کیا کہاں وہ گرفتار کر کے رکھا جا رہا ہے۔ تو میں حکومت وقت سے ایک بار پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں اور ان معاملے کو ختم کریں۔ بہت شکریہ آپ کا۔